سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آخر تک بنی اسرائیل سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے، اور تقریباً ان 100 آیتوں کے 3 حصے کر لیجئے۔ تینوں حصوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ خطاب فرمایا۔ پہلے حصے میں وہ بنی اسرائیل جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں تھے، ان کی برائیوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے جو انہوں نے سرکشی کی اللہ رب العزت نے وہ ذکر کی ہے۔ اگر دوسرے حصے کو دیکھا جائے تو دوسرے حصے میں ان سے ذکر ہوا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھے، وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہوا، اور تیسرے حصے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو آیت نمبر 75 سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا، اور وہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، حضرت یوسف کی اولاد میں سے تھے، کئی ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے، انعام و تکریم کا سلسلہ رہا، بخشش کا سلسلہ رہا، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرماتا، لیکن ان کی طرف سے نافرمانی مسلسل بڑھتی جاتی۔ اب وہ بنی اسرائیل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ چکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو چکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کر چکے، اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید فرقان حمید اترنا نازل ہو چکا ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل جو اس وقت موجود تھے، اللہ رب العزت نے اس حصے میں ان سے خطاب فرمایا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے میرے پیارے محبوب کے صحابہ، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لائیں گے؟ کیا یہ تمہاری تبلیغ کو سنیں گے، تمہاری بات کو مانیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا نہ، ان سے یہ امید نہ رکھو، یہ سرکش قوم ہے۔ اللہ فرماتا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا يُحَرِّفُونَهُ، کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں دوسرے کلام کے ساتھ، اور یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں ایک گروہ وہ ہے، وہ اللہ پاک کے کلام یعنی تورات شریف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، پھر جان بوجھ کر اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ جب ان کی حالت ایسی ہے تو یہ ایمان کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی بہت خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن جب یہ ایمان قبول نہ کرتے اور حق بالکل واضح ہو جانے کے باوجود بھی اسے تسلیم نہ کرتے تو ان بلند رتبہ حضرات کو بہت دکھ ہوتا اور بڑا غم ہوتا کہ اس آیت میں انہیں تسلی دی گئی ہے کہ غم کرنے کی بات نہیں ہے، تمہاری تبلیغ اچھی ہے، سمجھانے کا طریقہ اچھا ہے، قصور تو ان کا ہے کہ ان کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نیکی کی دعوت کے بہت حریص تھے، ان کو شدید تمنا تھی کہ جیسے کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم حضور کی غلامی کو اختیار کر چکے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی طرح
وہ بنی اسرائیلی جو موجود تھے حضور کے زمانے میں، صحابہ چاہتے تھے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔